جس طرح HCP سے اس طرح کورو ہے آئرلینڈ کے ایک رجسٹریشن کونسلز ہے, اور جو کورو ہے اس میں جو ہے نا آپ کے ساتھ آئلٹس کمپلسری نہیں ہے. السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دی سیکنڈ ویڈیو. ابھی مہران صاحب سے میں پوچھوں گا کہ جس طرح اس نے پریویس ویڈیو میں بتایا کہ ہم نے اگر یو کے آنا ہے تو اس کے لیے آئلٹس کمپلسری, دوسرے جو ٹیسٹ تھے وہ اس نے بتایا. تو یو کے علاوہ کیا ہم کوئی اور ایسی کنٹری کنسیڈر کر سکتے جس کے لیے ہمارے لیے جو ٹیسٹ کی فلیکسیبلٹی بھی ہمیں ملے, ایزی بھی ہو پروسیس, اور وہ ایسی یورپین کنٹری. تو ابھی مہران صاحب ایکسپلین کرے گا اس کے پاس کون سی آپشن موجود ہے, اس کا پاتھ وے کیا ہے اور اس کا پروسیس کیا ہے. جی بالکل سلمان بھائی, آپ نے بات کی کہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں یہ بولا کہ جو جتنی بھی مطلب HCPC کی جو ریکوائرمنٹس ہے اس میں آئلٹس کمپلسری ہے. تو بات اس میں یہ ہے کہ ہاں کچھ ایکسیپشنل کیسز ہے اس میں, جس طرح کورو آتا ہے وہ آئرلینڈ کا ہے, جس طرح HCPC ہے اس طرح کورو ہے آئرلینڈ کے ایک رجسٹریشن کونسلز ہے. جو جتنے بھی الائڈ ہیلتھ سائنسز ہیں وہ لوگ وہی پہ اپنے آپ کو رجسٹر کر سکتے اور وہی پہ اپنی جو پروفیشنلز ہوتی ہے ان کی جو ہے نا وہ ڈیزائر جو پروفیشن ہوتے ہیں وہ سرچ کر کے اس کی رجسٹریشن کر سکتا ہے. تو اس کے لیے جو ہے نا آئلٹس ریکوائرڈ نہیں, وہ جسٹ انگلش پروفیشنسی بھی ہو سکتا ہے. صحیح ہے. اور یہ آئرلینڈ میں آتا ہے, یہ آئرلینڈ میں آتا ہے بالکل جی. آپ جو ہے نا آئرلینڈ میں اس پریکٹس کے لیے آپ ایلیجیبل ہو. صحیح. تو کورو جو ہے نا وہ HCPC کی طرح سیم ہی UK کا جو جس طرح رجسٹریشن پروسیس ہے, مگر ابھی تو ہم نے پچھلی ویڈیو میں یہی بولا کہ آئلٹس جو ہے نا وہ کمپلسری اس میں, اور جو کورو ہے اس میں جو ہے نا آپ کے ساتھ آئلٹس کمپلسری نہیں ہے. اس کے لیے آپ نے جو ہے نا وہی اس کے ویب سائٹ پہ جا کے سرچ کر لے, اپنی پروفیشنز بھی سرچ کر لے ایز اے انٹرنیشنلی, جہاں وہیں پہ جو ریکوائرمنٹس ہے وہ بھی آپ سرچ کر لے, وہ فل کر کے وہ اپلیکیشن سبمٹ کر لے, اور تقریباً راؤنڈ اباؤٹ اس میں 510 یورو جو ہے نا اس کا فیس ہے. تو وہ آپ لوگ جو ہے نا جا کے وہی پہ سرچ کر لے اور اپنی جو پروفیشنز ہے اس کو رجسٹر کر کے, اور آپ جو ہے نا آئرلینڈ کی, اور میرے خیال میں سب سے جو مطلب اچھی جو سیلریز ہے نا, میں نے جتنا سنا ہے کہ وہ آئرلینڈ میں جو ہے نا جو الائڈ ہیلتھ پروفیشنلز ہے یا نرسز ہے یا جو ڈاکٹرز ہے وہی پہ ان کو ملتی ہے, اور بہت سارے جو ہے نا بینیفٹس وہی پہ ایز کمپیئر ٹو UK. تو میں وہی پریفر کروں گا, جتنے بھی میرے مطلب جونیئر ہے, سینئر ہے, یا جتنے بھی لوگ ہیں جو الائڈ ہیلتھ گریجویٹس ہوئے ہیں اور وہ پاکستان میں جو ہے نا یہ انٹرنشپ کر رہے یا جابس کر رہے. دیکھو اگر وہی پہ جا کے ہم مطلب بات کر لے پاکستان کی, تو وہی پہ گریجویٹس جو الائڈ ہیلتھ سائنسز جتنے بھی ہے وہ بہت ہی جو ہے نا وہی پہ سروس سٹرکچرز نہیں ہے, بہت ساری ایشوز اس طرح ہے. اب وہ میں اس طرح بیان نہیں کر سکتا آپ کو, مگر میں نے خود جو ہے نا وہ چیزیں فیس کی ہے, اور میں خود یہی چاہتا ہوں کہ یہ لوگ جو ہے نا اس چیز کو فیس نہ کریں. اچھا میرا کوشچن ابھی یہ کہ وہ جو کورو کے لیے اپلائی کریں گے, تو یہ جو کورو ہے یہ ان لوگوں کے لیے اسٹڈی ایک پاتھ وے ہوگا, یا وہاں سے ڈائریکٹلی کورو کے لیے جو لائسنس ہے اس چیز کے لیے اپلائی کرے گا؟ مجھے تو پرسنلی پتہ نہیں. یا وہاں سے ڈائریکٹلی جاب کے لیے اپلائی کرے گا, آفر لیٹر یا اسپانسرشپ ملے گی, اس کا کیا پروسیس ہے؟ دیکھیے اس کی جو ڈاکومنٹس اپلیکیشن پہلا ہوتا ہے نا, اس اپلیکیشن میں آپ کو ریکوائرز ہوتا ہے آپ کی جو مطلب کوالیفیکیشن اس مطلب پروفیشن سے مطلب وہ میچ کرتی ہو تو آپ ایلیجیبل ہے اس چیز کے لیے. دوسری بات جو ہے نا وہی پہ پھر ٹیسٹ کا آتا ہے. جتنی بھی ہمارے بیک ہوم کنٹریز ہوتی ہیں ان میں سب سے جو مسئلہ عام آتا ہے وہ لینگویج بیریئرز کا, اور آپ نے خود یہ چیز یہی پہ بھی فیس کیا ہوگا کہ سب سے جو بڑا مسئلہ یہ اس چیز کا ہوتا ہے. تو اس میں یہ ایک ایکسیپشنل کیس ہے کہ وہی پہ آپ کی جو انگلش ریکوائرمنٹس ہوتی ہے نا وہ وہی پہ نہیں ہے, مطلب آئلٹس ریکوائرز نہیں ہے. وہی پہ آپ بغیر آئلٹس کے اپنی پروفیشن کی رجسٹریشن کر سکتے ہیں, اور پھر جو ہے نا ڈفرنس مطلب آج کل تو آپ کو پتہ ہے کہ گوگل پہ جا کے یا اور بھی بہت سارے لنکڈ ان ایپس ہے, وہی پہ آپ جو ہے کلاس ڈور ہے وہی پہ جا کے اپنی پروفائل بنا کے آئرلینڈ کے ڈفرنٹ جو ہے نا مطلب ریکروٹمنٹ ایجنسیز ہوتی ہے, یا مطلب وہی پہ جو ڈپارٹمنٹس ہاسپٹلز ہوتی ہے وہ اس کو آپ تھرو اپروچ کر کے جو ہے نا اپنی رجسٹریشن ان کو لائسنس دکھا کے ان کے لیے اپلیکیشن کر کے اپنی ان کا انٹرویوز زیادہ سے زیادہ انٹرویوز ہوتا ہے, اور وہ اتنا ڈیفیکلٹ انٹرویوز بھی نہیں ہوتا. اگر بندہ جو جتنے بھی مطلب گریجویٹس ہے پاکستان سے جنہوں نے بیچلر کی ہے الائڈ ہیلتھ سائنسز میں, تو وہ ایزیلی اس چیز کو جو ہے نا وہ کر سکتے ہیں. میں ایک بات کہوں گا, میرے خیال میں اگر ایک بندے نے 4 سال یا 3 سال یونیورسٹی میں گزارے, اور آف کورس ہم جو ہے نا وہاں پہ ہمارے جتنے بھی اسٹڈیز ہے وہ انگلش میں, بالکل تو تقریباً وہ تو اتنا ایلیجیبل ہوگا کہ انگلش اسپیکنگ اس کی ڈیفینیٹلی امپروو ہوگی. اگر نہیں ہے تو اگر 2-3 منتھس اس پہ انویسٹ کریں گے تو اس کا جو بیک پہ آپ کو ملے گی نا بینیفٹس وہ بہت زیادہ ملے گی. تو میرے خیال میں بیچلر والے جو اسٹوڈنٹ ہیں جن لوگوں نے کمپلیٹ کی ان لوگ کے لیے لینگویج بیریئر اتنا مسئلہ نہیں ہوگا. اور لینگویج بیریئر کی بات کیا جائے آپ کو تو جاب بھی مل جائے گا, لیکن یہاں پہ جب آپ آئیں گے تو یہاں پہ ایکسنٹ کا بہت زیادہ مسئلہ ہے. سب سے جو اہم مسئلہ ہوتا ہے یہی پہ وہ ہمارے ساتھ لینگویج بیریئرز کا ہوتا ہے, اور
ایون یہ چیز میں نے خود فیس کی. اگر ہم بات کر لیں, آپ کو خود ہی پتہ ہے کہ جو مطلب لیورپول کا خاص کر وہ جو والفس کے لوگ ہوتے ہیں نا, ان کا اتنا اسٹرانگ ایکسنٹ ہوتا ہے نا کہ وہ آپ کو بولیں گے تو آپ سمجھیں گے کہ اس نے مجھے کیا بولا. یقین مانو وہ سر سے اوپر جاتا ہے. تو میں نے خود جو ہے نا اس چیز کو بہت ہی میں نے اس چیز کو فیس کیا. ہاں یہ کچھ ٹائم گزار کے پھر بندے کی جو ہے نا وہ ایکسنٹس تھوڑی بہت جو ہے نا وہ ٹریک پہ آ جاتی ہے, مگر یہ کہ ٹائم لیتا ہے. تو اچھی بات یہ ہے کہ میں سب سے جتنے بھی میری جو لوگ مطلب اگر اسٹوڈنٹس پہ آتے یا کوئی اور پروفیشنس پہ آتے, جس چیز پہ بھی آتے, تو ان کے لیے جو ہے نا یہ چیز بہت کمپلسری کہ وہ تھوڑا سا سٹارٹ پہلے سے انگلش از کائنڈ آف بیک بون ان دس کنٹری برو. اچھا ان لوگوں نے اگر لیٹ سپوز جاب کے لیے اپلائی بھی کر دیا, لائسنس یہ چیزیں بھی مل گئی, پھر اس کے بعد اگر ایک امپلائر ہے وہ آپ کو جاب آفر کر رہے, ٹھیک ہے, تو وہ آپ کو اسپانسرشپ جو ویزا چارجز A to Z وہ کور کرے گا, آپ کو وہ اس کنٹری میں آپ کو انوائٹ کرے گا یا ویزا دے گا, اس طرح کچھ سین. اور رجسٹریشن کر لیتے ہو نا, تو پھر آپ نے جانا پڑتا ہے NHS ٹریک جابس پہ. وہی پہ اس کی یہ ریکوائرمنٹس ہوتی ہے کہ جو آپ کی ریلیونٹ جو کوالیفیکیشنز ہوتی ہے, لائسنس ہوتا ہے, وہ اس کے ساتھ میچ کرتا ہو نا. تو پھر وہی پہ آپ نے اپلائی کرنا ہوتا ہے. ڈفرنٹ NHS ٹرسٹ جابز ہیں انسائڈ دا UK. جب آپ وہی پہ اپلائی کر لیتے ہو تو وہی پہ پھر اس طرح کا ہوتا ہے کہ وہ لوگ آپ کے لیے انٹرویو شیڈول رکھ لیتے ہیں, اور ان میں سے کچھ اکیڈیمک کویسچنس کرتے, کچھ کلینکل کویسچنس کرتے, کچھ سینیریو ٹائپ اس طرح کرتے کہ ہاں بھائی اگر آپ کا کوئی مسئلہ انسائڈ دا فیلڈ آ گیا تو آپ نے اس کو کس طرح سالو کرنا ہے نا. تو جب وہ چیز آپ کور کر لیتے ہو تو پھر اس کے بعد آپ کو ایک جو سرٹیفکیٹ ہوتا ہے COS جو سرٹیفکیٹ آف اسپانسرشپ یا کاز, تو وہ آپ کو مطلب اسی سائڈ سے مل جاتے ہیں, پھر اس کے تھرو آپ جو ہے نا اپلائی کر لیتے ہو. اس طرح میرے خود جو میرے بیچ میٹ تھے, جو کلاس میٹس تھے, وہ اسی طرح کے روٹ پہ آئے, اور ان میں سب سے زیادہ جو ہے نا میں بات کروں گا سرجیکل کا, کیونکہ میرا سرجیکل خود فیلڈ ہے نا, بیچلر میں نے سرجیکل میں کی ہے. تو ان میں سے جو ہے نا زیادہ تر جو ریشو ہے وہ انیستھیزیا کا ہے, سب سے جو زیادہ اسکوپ ہے وہ انیستھیزیا کا ہے, اور دوسری پھر بات آتی ہے سرجیکل کی. تو یہ دو جو الائڈ ہیلتھ سائنسز پروفیشنز ہیں, ان میں سے زیادہ سب سے زیادہ جو ہے نا رجسٹریشن ان لوگوں کی ہوئی ہے, اور ان لوگوں کو جاب ملے. اور پھر اس کے بعد 3rd نمبر پہ آتے ہیں ریڈیالوجی کا. تو ریڈیالوجی کا جو ہے نا یہ لوگ میں نے خود دیکھے, میں نے مطلب خود ان چیزوں سے یہ ایکسپیرینس لے, اور میں یہی چاہتا ہوں کہ جتنے بھی لوگ ہیں نا, جتنے بھی میرے مطلب جونیئر ہے, سینئر ہے, جتنے بھی مطلب الائڈ سائنسز گریجویٹ سے, تو وہ جو ہے نا یہ چیز کر کے اسی چیز پہ آ جائے. ایز کمپیئر ٹو اگر اسٹوڈنٹس کی بات کر لے تو آپ کو تو خود ہی پتہ ہے, میں نے خود بھی وہ چیز فیس کی ہے, تو وہ بہت بڑا مشکل ہے. لیکن ایک بات ہے, فار ایگزامپل اگر آپ جیسا ایگزامپل میں دوں گا, آپ UK آئے, آپ کو انفارمیشن کے بارے میں بھی پتا چل گیا, تو UK میں بھی اگر آپ پوسٹ اسٹڈی ورک پرمٹ جس کو PSW کہتے, آپ نے اسٹڈی کمپلیٹ کی جس بھی کورس میں آئے تھے, اس کے بعد اس ٹریک کو اگر ہم فالو کرتے یا آپ فالو کرتے, تو جو نیکسٹ اسپانسرشپ ہوگی وہ آپ کو فری میں مل سکتا ہے, اور آپ اپنے فیلڈ میں جا سکتے ہو. اور جو فار ایگزامپل پاکستان میں وہ بھی اس کو فالو کر سکتا ہے, اس میں کوئی ریسٹرکشن نہیں میرے خیال میں. نہیں اس طرح کا کوئی ریسٹرکشنز ہی نہیں ہے. دیکھو اگر بات کی جائے نا میری PSW کی, اور اگر ان لوگوں کی جو مطلب جنہوں نے رجسٹریشن کی, تو اگر میں نے ابھی رجسٹریشن نہیں کیا ہے نا, بہرحال میرا تو رجسٹریشن آپ کو پتہ ہے نا کہ وہ لاسٹ اسٹیپ میں یہ بس انشاءاللہ وہ پینل ڈیسیجن کی صرف بات رہ گئی ہے نا. تو اگر جس بندے نے رجسٹریشن کی ہے پاکستان میں ہی, تو وہ مجھ سے بھی اچھا ہے, کیونکہ اس کو بہت اچھا. اور لاسٹ میں سلمان بھائی ایک امپورٹنٹ چیز جو مجھ سے مس ہوئی تھی وہ یہی ہے کہ جتنے بھی فریش گریجویٹس ہیں نا الائڈ ہیلتھ سائنسز پروفیشنل کے, تو ان کے لیے یہ چیز جو ہے نا یہ ہے کہ ان لوگوں نے کم سے کم منیمم آپ نے جو ہے نا 1 ایئر تک جو ہے نا آپ نے کلینکل ایکسپیرینس لینا ہوگا کمپلسری. یہ بہت آپ کے لیے بہت اچھا ہوگا, کیونکہ ایک فریش گریجویٹس کے روٹ پہ یہ چیز جو ہے نا وہ اس طرح ایزی آپ گیٹ نہیں کر سکتے نا. تو اور اس میں یہ کہ جتنے بھی میرے جو پرسنل میرے ایکسپیرینس تھا, ان میں سے کچھ چیزیں اس طرح ہوگی کہ وہ مجھے مطلب اس کا مجھے کوئی اندازہ نہیں ہوگا, کچھ چیزیں میں نے اسکپ بھی کی ہوگی, تو اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں. ان کے لیے میں بینیفٹس یہی دوں گا کہ یا میں نے ایک غلطی کی تھی اور آپ لوگ یہ غلطی نہ کریں, اور آپ لوگ اسی بیس کے رجسٹریشن پہ آ جائے. تو تھینک یو آل آف یو.